الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. تو دینی کاموں کی جو مدنی تحریکیں ہیں، اس میں روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی ایک کام ہے. اور الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں امیر اہل سنت کی اس عطا کردی تحریک میں شامل ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ سب شامل ہو جائیں. اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ آتے جاتے ہی اگر تھوڑا سا وظیفہ پڑھیں گے تو شاید آتے جاتے ہی 1200 پورے ہو جائیں گے. تو موٹر سائیکل پر بھی جیسے کاؤنٹر تسبیح آتی ہے ڈیجیٹل، تو اگر پہن لی جائے، اور کار چلاتے ہوئے تو ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کا کلپ بڑا خوبصورت ہے کہ اسٹیئرنگ پہ ہی وہ لگا لی جائے. تو یوں ماشاءاللہ، اور جو رکشے میں، ٹیکسی میں، بس میں، پیدل آتے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر یہ اپنی عادت بنائیں گے تو یوں یہ آتے جاتے ہی اپنا سلسلہ پورا ہو جائے گا، اور فیضان اوکاڑوی نصیب ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کون کون؟ تو آواز بھی ایسی ہو: صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرق پڑا نا؟ فرق پڑا. ایک شپ، بحری جہاز، اس کے کیپٹن کی سلیکشن ہو رہی تھی. جو جہاز، بحری جہاز جو چلاتے ہیں، انٹرویو ہو رہا تھا. سلیکشن کمیٹی کا جو بڑا تھا سربراہ، وہ ہر امیدوار سے ایک سوال پوچھتا تھا کہ اگر بکھرے ہوئے سمندری طوفان میں، یعنی آپ جا رہے جہاز لے کر اور سمندر میں طوفان آ جائے اور آپ کو جہاز چھوڑ کر کودنا پڑے سمندر میں، تو آپ اپنی اور عملے کی جانیں بچانے کے لیے کون سی لائف بوٹ استعمال کریں گے؟ جو کشتیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کشتیاں جہازوں کے سائڈوں پہ لگی ہوئی ہوتی، انجن والی بھی ہوتی اور چپو والی بھی ہوتی. چپو ہاتھ سے چلایا جاتا ہے نا. تو اس کا جواب جب لینا چاہتا تو جواب دینے والا تھوڑا کنفیوز ہو جاتا، اور اب ظاہر 2 میں سے ایک کو وہ جواب دینا ہے تو کچھ بھی کہتا. تو آفیسر پوچھتا کہ اس کی وجہ کیا؟ وہ کوئی کہتا بھائی انجن والی. بھائی کیوں؟ چپو والی کیوں؟ تو اس جواب میں عموماً جو ہے نا امیدوار ناکام ہو جاتے. جب آخری امیدوار آیا، جو تمام امیدواروں میں سینئر تھا، اس سے پوچھا تو اس نے بغیر کنفیوز ہوئے کہا کہ چپو والی کشتی کا میں استعمال کروں گا.
اب سلیکشن کمیٹی کا جو بڑا تھا اس نے اس کی وجہ پوچھی، وجہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ انجن کی طاقت محدود ہوتی ہے، جبکہ انسان کے اندر رب نے بڑی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ خود انسان کو بھی معلوم نہیں، اس لیے انسان غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ میری رائے اور تجربہ ہے کہ طوفان میں انسانی طاقت یہ زیادہ قابل بھروسہ ہوتی ہے۔ تو جواب بڑا واضح تھا، لہذا اس کا سلیکشن ہو گیا۔ تو بات اگرچہ ایک واقعہ ہی ہے، لیکن اس میں ہے بڑا اچھا لیسن، ہے بڑا پازیٹیو لیسن ایک، کہ حالات جب زندگی گزرتی ہے نا انسان کی، تو مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، گھر میں، طبیعت میں، کاروبار میں، پھر شادی ہوتی ہے تو اس لائف میں، پھر بچے ہوتے ہیں تو اس لائف میں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس لائف میں، پھر بچوں کی شادی ہوتی ہے تو اس لائف میں۔ تو یہ ایک ٹن ہے انسان کا جو زندگی میں یہ گزرتا جاتا ہے اور مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس نے ان حالات کا جواں مردی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جس نے ان حالات کا مقابلہ کیا، وہ بس کامیابی رہتا ہے، اور جو حالات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جناب اس نے، مثال آپ کی مثال دیتا ہوں، طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے جو داخلہ ہوتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ اگر 100 اولا میں داخلہ لیتے ہیں تو شاید 1 یا 5 دور حدیث میں پہنچتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ پرسوں ایک طالب علم مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے عبدالحبیب بھائی سے ملنا ہے۔ میں کہا مل لیں۔ اس نے کہا کیسے ملے؟ میں نے کہا جیسے مجھ سے ملے۔ تو کہا یعنی میں تو مل گیا ان کو، تو وہ کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا میرا راستہ اس گیٹ سے، ان کا راستہ اس گیٹ سے، تو آتے جاتے پکڑ لیں ان کو بھی، وہ بھی مل لیں گے۔ تو کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو دیکھا ہوا تو تھا ان کو۔ میں نے کہا کچھ پہچان رہا ہوں۔ تو کہا میں پہلے پڑھتا تھا، چھوڑ دیا۔ تو میں کہا کیوں؟ کہ وہ والد صاحب پہ قرضہ ہو گیا تھا 10 لاکھ روپے، تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں کہا والد صاحب کا قرضہ اتر گیا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں کہا تو والد صاحب کا مسئلہ ہے نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو پڑھو۔ یعنی ایک طالب علم جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، اب یہ جامعۃ المدینہ کا پڑھائی چھوڑ کر یہ ابو کے قرضے اتارنے چلے گئے، تو گھر جا کر اس کا خرچہ بڑھا یا گھٹا؟ بڑھ گیا نا۔ پہلے تو جامع میں رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، تو گھر میں اس کا خرچہ نہیں تھا، تو اب جا کر تو اس کا وجہ خرچہ کم کرنے کے خرچہ بڑھ گیا اس کا۔ تو یہ جو قرضہ ہے، یہ جو صحت ہے، یہ جو مسائل ہے نا، یہ ایک ہے سطح جن کو اس معاملے میں لینا۔ آپ نے کہے گا ٹینشن لیا ہوا ہے بھائی، آپ نے کس چیز کا ٹینشن لیا ہے؟ تو ان حالات میں بسا اوقات ایسا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بہت پیچھے کر دیتا ہے۔ تو یوں پیارے پیارے اسلامی بھائیو، طلباء کرام، اگر سلیکشن ہوتی ہے، کنفیوژن کی بات اگر میں کروں تو کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ اگر کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس آئے اور کہا کہ سر آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سی فیلڈ اختیار کروں، تو کہا آپ کا کیا ذہن ہے؟ تو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ بن جاؤ۔ کہا نہیں، ابو کہتے ہیں کہ تم انجینئر بنو، تو انجینئر بن جاؤ۔ نہیں، میری باجی کا مشورہ ہے کہ تم پائلٹ بنو، تو بھائی پائلٹ بن جاؤ۔ نہیں، میری والدہ کی تو بڑی خواہش ہے کہ میں ٹیچر بنوں، تو بھائی تو کچھ ایک ہی بنے گا نا، ایک ہی بننا ہے نا۔ تو اب جو اس طرح سے ساری زندگی گھومتا رہے کہ آدھا کلومیٹر ڈاکٹر بنے گا، پھر 1 کلومیٹر انجینئر، پھر رات کو یہ ڈاکٹر ٹیچر کی طرف جائے گا، تو گھوٹالا ہی بنے گا اس کا کچھ۔ تو اسی طرح ہمارے بھی طلباء کرام کا ہوتا ہے کہ بھائی آپ
تو کہا حافظ، پھر تو جناب ثانیہ میں پہنچ گئے. تو اب آپ کی ایک فیلڈ ہو گئی نا، اب آپ کی ایک فیلڈ ہو گئی. تو اس فیلڈ میں جب آپ نے اپنی زندگی کے 4 6 5 7 8 سال گزار لیے، تو اب کنفیوژن کس چیز کا کہ جناب آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، اب انجینئر بننے جا رہے ہیں. تو آپ نے اپنی ایک فیلڈ چوائس کی. اس فیلڈ میں اگر مہارت حاصل کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ وقت کا بہترین ڈاکٹر بھی آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا. فیلڈ ہے نا، کہ جس طرح اگر کوئی عالم بھی ہے، اگر وہ بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر اس کو جہاز میں سفر کرنا پڑتا ہے تو پائلٹ لے کر جاتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے. تو جب آپ نے ایک فیلڈ چوائس کر لی، اگر اسی فیلڈ میں آپ بہترین مہارت حاصل کریں تو وقت میں آپ کا بھی نام ہو جائے گا. تو اس طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو کئی چیزوں کا ہوتا ہے کہ اب کہیں جانا ہے تو اب یہی ذہن نہیں بننا کہ بھائی جہاز میں جائیں، ٹرین میں جائیں، بس میں جائیں. تو بھائی پہلے سوچ لے یار، اگر ٹرین میں جانا ہے تو صبح 6 بجے جانا ہے، جہاز میں جانا ہے تو اس کا بھی مخصوص فلائٹ کا وقت ہوگا، اور بس میں جانا ہے تو کسی وقت بھی حیدرآباد کی بس میں بیٹھ جانا. لیکن جانے کا طے تو ہو جائے. طے نہیں ہوتا ہے. صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. تو جنہوں نے اپنا شیڈول صبح ہی بنا لیا، رات تک وہ بہت ہی نمایاں اور بڑے کام کرتے ہیں. لیکن صبح جس کا کوئی ایسا ٹینشن ہی نہیں ہے کہ جانا کب ہے، استاد صاحب آنکھیں دکھائیں گے، دیکھ لیں گے، کوئی تفہیم نامہ دیں گے، دے لیں گے. 8 بجے تو ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ ہم وقت پہ پابندی پہ پہنچ جائیں. تو اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بندہ اگر اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرتا تو ساری زندگی اس کی کنفیوژن میں گزرتی ہے. تو بہرحال اگر ہم اپنے معاملات کو، ان چیزوں کو سنوارنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں پنکچولیٹی رہے، میں نے وقت دیا تو اس وقت میں پہنچ جاؤں، تو مجھے پتہ ہے کہ کون سا روٹ اختیار کرنا ہے، کون سا روٹ اختیار کرنا. جیسے آپ دیکھیں رمضان المبارک میں جب عصر کے بعد کیسا ہنگامہ ہوتا ہے روڈوں پر، لڑا لڑی مارا ماری ہوتی ہے نا، وہ ادھر سے گھس رہا ہے، وہ ادھر سے گھس رہا ہے. نتیجہ کیا؟ سب ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک وقت میں بولر مارکیٹ پہ ہماری شاپ تھی، تو رمضان المبارک میں یہی معاملہ ہوتا تھا. دکانیں بند ہوئی اور سب کے سب اپنے اپنے گھر کی طرف، پورے روڈوں پہ جام، مارا ماری. تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تایا جانتے ہمارے، تو انہوں نے طے کروایا کہ بھائی ہم جو ہے نا افطار دکان پہ کریں گے. دکان پہ ہو گیا افطار، مغرب پڑھنی ہے اور مغرب کے بعد گھر جانا ہے. آپ یقین مانے یوں سمجھیں کہ وداؤٹ بریک سارے روڈ کلیئر بالکل. اب کھجور پانی کیا، مغرب پڑی، سکون سے سیدھے جا کے گھر پہنچ گئے. 5 7 منٹ کا راستہ جو اس رش کی بنیاد پر جو ہے نا وہ پونے گھنٹے میں طے ہوتا تھا، اور ٹینشن الگ، شور شرابہ الگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اس میں پرفیکشن لائی جائے، جیسے مثال آپ کے اسباق سنانے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ سبق کامیابی سے سنا ہی وہ سکتا ہے جو رات کو پڑھے گا. اب اگر ایک چیز طے ہے کہ مجھے صبح جامعۃ المدینہ جانا ہے، درجے میں شرکت کرنی ہے، تو کیا خیال ہے پڑھائی نہیں کریں گے؟ پڑھائی کریں گے نا، کہ پڑھائی کے یہی دن ہے نا. اگر ان دنوں میں اچھا پڑھ لیا تو انشاءاللہ آگے چل کے بہت فائدہ ہوگا. تو بہرحال چند باتیں کنفیوژن کا حل کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ خود تجربہ کر کے ٹھوکر کھانے سے بہتر ہے کہ کسی تجربے کار سے مشورہ کر لیا جائے. میں حیدرآباد جانا چاہتا ہوں تو کون سی گاڑی میں لے جایا جائے؟ میں گھر کا سامان شفٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کون سے ایسے ٹرانسپورٹ کا معاملہ کر لوں کہ جو میرا مسئلہ حل ہو جائے؟ تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں تجربے کار سے اگر مشورہ کر لیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، بعض ہوتے ہیں جو خود ساختہ مشورے دیتے ہیں، خود ساختہ مشورے دیتے ہیں، اور ان کے مشوروں پر بعض اوقات حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات حوصلہ گڑ جاتا ہے. ایک جگہ رہتے تھے اپنے گھر میں، 2 کمرے تھے ان کے پاس. ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے تھے، دوسرے کمرے میں انہوں نے گھوڑا پال رکھا تھا. بچپن سے ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ پل رہا تھا. جب وہ گھوڑا جوان ہوا تو وہ تو بڑا نسلی گھوڑا تھا، خوبصورت، تو بڑا بیوٹی تھی اس کی.
تو گاؤں کے لوگ کچھ جمع ہو کر آئے اس شخص کے پاس، اور شخص سے آ کر کہنے لگے کہ یہ گھوڑا بڑا شاندار ہے، دکھنے میں بڑا اچھا ہے، اور تم غریب آدمی ہو، اب یہ جوان ہو رہا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ گئی ہے، تو کیوں نہ اس گھوڑے کو تم بیچ دو، تمہیں اچھی قیمت مل جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں نے گھوڑا بچپن سے پالا ہے، اولاد کی طرح پالا ہے، تو کوئی اپنی اولاد کو یوں بیچتا نہیں ہے، آپ کی بڑی مہربانی، گھوڑے کو رہنے دو، یہ بھی پل جائے گا کسی طرح۔ ایک دن جب یہ دونوں باپ بیٹے اٹھے تو پتہ چلا کہ گھوڑے کا وہ جو کمرہ تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھوڑا غائب ہے۔ اب گاؤں کے لوگ آ گئے تعزیت کرنے کے لیے کہ یار بڑا افسوس ہوا، آپ کا گھوڑا غائب ہو گیا۔ کسی نے کہا دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا گھوڑا بیچ دو، تم غریب آدمی اس کی حفاظت تھوڑی کر سکتے تھے، اب رو اپنے نصیب کو۔ گھوڑا تھا یہ بھی صحیح ہے، آج گھوڑا اٹھاؤں تو یہ نہیں ہے، اتنی سی بات ہے، اب اس میں میرا نصیب خراب ہو گیا، میرے نصیب پھوٹ گئے، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی میرے۔ اب لوگوں نے جب اس کا جواب سنا تو کہا لگتا ہے بڑے میاں کا دماغ چل گیا ہے، گھوڑا جو ضائع ہو گیا اس کا۔ خیر لوگ چلے گئے، چند دنوں کے بعد وہ گھوڑا 15 جنگلی گھوڑے لے کر آ گیا۔ اب جیسے ہی وہ 15 گھوڑے لے کر آئے تو سارے کے سارے گاؤں والے آ گئے، ارے واہ یار تمہارے تو بڑے اچھے نصیب ہیں، یہ گھوڑا تمہارے 15 گھوڑے لے آیا، یوں کر کے سب اس کو مبارکباد دینے لگے۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ گھوڑا میرا واپس آ گیا، یہ بھی صحیح ہے، یہ 15 گھوڑے لے آیا یہ بھی صحیح، لیکن اب یہ میرے نصیب اچھے ہو گئے اور یوں میرے لیے بہتر ہو گیا، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو لوگ پھر اس کا جواب سن کے منہ اتنا سا ہو گیا کہ یار یہ تو دیکھو کیسا آدمی ہے یار، خوش بھی نہیں ہوا۔ خیر باتیں کر کے وہ پھر چلے گئے۔ ایک دن اس کا بیٹا جو ہے نا وہ ایک گھوڑے کی، جنگلی گھوڑے کی مالش کر رہا تھا، اس گھوڑے نے لگائی لات اس کو، وہ جا کے دور گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب اکلوتا بیٹا تھا اس کا، ساری خدمت وہی کرتا تھا۔ سارے گاؤں والے پھر آ گئے کہ یار سنا ہے تمہارے گھوڑے نے اس کو لات مار دی، ہمیں بڑا افسوس ہوا، بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑا افسوس ہوا ہے تمہارے، تو کیسے نصیب یار، ایک ہی بیٹا تھا تمہارا، دیکھو یار اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس طرح سے وہ پھر وہ افسوس کرنے لگے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی گھوڑے نے میرے بیٹے کو لات ماری یہ بھی ٹھیک، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی چلو یہ بھی اس کے نصیب، لیکن میرے نصیب اتنے کھوٹے ہو گئے، میرے لیے برا ہو گیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اور پھر لوگ خاموش ہو گئے، پھر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں ملک میں جنگ چھڑ گئی، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جتنے بھی گھروں میں جوان ہیں نا سب کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب فوجی آ گئے گھروں میں، پکڑ پکڑ کے جوانوں کو لے گئے۔ اس کے گھر میں بھی آئے، اس کے یہاں بھی جوان بیٹا تھا مگر تھا لنگڑا، تو فوجیوں نے کہا بھائی یہ نہیں چلے گا، اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب فوجی گئے تو سارے بوڑھے ہو پھر جمع ہو گئے، یار تمہارے تو بڑے اچھے نصیب ہیں یار، ہمارے جوانوں کو تو لے گئے، پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں، تو تم تو اس نے کہا بھائی فوجی آئے تھے یہ بھی ٹھیک، جوانوں کو لے گئے یہ بھی ٹھیک، میرے بیٹے کو نہیں لے گئے تو اس میں میرے نصیب اچھے ہو گئے۔ مطلب بات یہ ہے کہ اگر بندے کو کانفیڈنس ہو نا، کانفیڈنس ہو تو وہ بسا اوقات ان حالات سے نکل جاتا ہے، لیکن تجربے کار سے جو مشورہ کرنا ہے وہ مشورہ کس سے کرنا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ جس کو علم دین کی نو ہاؤ ہی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ میں درس نظامی کروں، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ آپ کو وہ پازیٹیو جواب نہیں دے گا، اس کا نیگیٹو جواب ہوگا، کیونکہ علم نور ہے۔ اس فیضان علم کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو علم والا ہو، اور اس معاشرے کو جو اہل علم حضرات کی ضرورت ہے، یہ اس کی اہمیت علم والے ہی جانتے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جنہوں نے اس باغ کو سجایا وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ تو اگر آج آپ جامعۃ المدینہ میں رہ کر درس نظامی حاصل کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو معاشرے کا ایک اہم ترین فرد سمجھا جائے، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ میں جس چیز کو حاصل کر رہا ہوں، اگر میں نے اچھی نیتوں کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا تو انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس سے میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ یہ بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو بتائیں اس علم کا کتنا فیضان نصیب ہوگا۔ تو آپ نے اگر مشورہ بھی کرنا ہے
تو کس سے کرنا ہے؟ وہ جو اس علم کی قدر جانتا ہو، وہ اس علم کی جو اہمیت جانتا ہو۔ آپ دیکھیں کئی ایسے ہوں گے خاندان میں کہ اگر اس کو پتا ہوگا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دعا کراتا ہو کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آپ غور کریں، گھر میں کئی ایسی خواتین ہوں گی، دادی ہوگی، نانی ہوگی، بڑی بوڑھیاں ہوں گی، جن کو پتا ہوگا کہ یہ ہوگا تو کہا بیٹا میرے لیے دعا کرنا۔ یہ سب کیا ہے؟ جو اس طرح سے عمل کی طرف آتے ہیں، جو طلبہ عمل کی طرف ہوتے ہیں، اس کی والدہ کے اگر سر میں درد ہوتا ہے تو ماں اس کو کہتی ہے بیٹا ذرا مجھے دم کر دو نا۔ یہ کیوں ہے؟ کہ وہ آپ کے لیے انہوں نے بڑی اہمیت رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ تو تجربے کار سے آپ کو مشورہ لینا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ مشورہ کس سے میں لے رہا ہوں۔ پھر دوسری بات، کنفیوژن سے اگر نکلنا ہے، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کیجئے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، ترجمہ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا، رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی تم اپنے تمام کام اس کو تفویض یعنی سپرد کر دو، اور اپنا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کرنے کا فائدہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب تم اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرو گے اور اس سے سوال کرو گے کہ وہ تمہارے لیے ایسی شے کا انتخاب کرے جس میں تمہاری بہتری ہو، تو ضرور تمہیں خیر اور درستی نصیب ہوگی اور تم نیک کام سے ہی ہمکنار ہوگے۔ اللہ پاک نے اپنے ایک صالح بندے کے الفاظ نقل کرتے ہوئے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ترجمہ کنز ایمان، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں اور بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو تم پھر فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ رب کریم نے کس وضاحت سے اپنے معاملات اس کے حوالے کرنے پر حفاظت، دشمنوں کے خلاف امداد اور بندے کے اپنی مراد میں کامیاب ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی کیا نوکری کرتا تھا اور بڑی محنت کے ساتھ کام کرتا تھا، تو ایک مہینہ جب پورا ہونے لگا تو سیٹھ نے سوچا کہ یار اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ تو جب تنخواہ دینے کا وقت آیا تو سیٹھ نے 5,000 روپے کا اس میں اضافہ کیا اور اس کا لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری محنت بہت اچھی جا رہی ہے، تو میں نے غور کیا کہ تمہاری تنخواہ بڑھا دوں، تو آج سے تمہاری تنخواہ میں 5,000 کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس نے وہ لفافہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا، کوئی شکریہ ادا نہیں کیا۔ سیٹھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اب 5,000 کا اضافہ کیا، کوئی شکریہ ادا نہیں کیا۔ چند دن انتظار کرتا رہا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب مہینہ گزرا تو سیٹھ تو غصے میں آ چکا تھا، تو کہا بڑا عجیب آدمی، 5,000 کا اضافہ کیا، اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ جب مہینہ پورا ہوا تو سیٹھ نے کہا کہ بھائی وہ تنخواہ جو 5,000 بڑھائی تھی نا، وہ 5,000 گھٹا دیے، یہ لو تمہاری تنخواہ۔ اس نے پھر لفافہ لے کے رکھ لیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب سیٹھ کو بڑی حیرت ہوئی، 2-5 دن کے بعد اس کو بلایا اور کہا کہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، میں نے تیری تنخواہ میں 5,000 کا اضافہ کیا، تو نے شکریہ ادا نہیں کیا، میں نے 5,000 گھٹائے، تو نے شکوہ نہیں کیا۔ تجھے پچھلے ہفتے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو میں نے کہا والد صاحب کی روزی تھی وہ واپس لے گئے، اس لیے تو نے 5,000 گھٹا دیے، تو کون ہوتا ہے بڑھانے گھٹانے والا؟ مجھے چاہیے ہوگا میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا، وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے کہ میرے نصیب مقدر میں جو ہے وہ مجھے ملے گا ہی ملے گا، میں کیوں زمانے کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں ادھر ادھر آسرا لگا کے رکھوں۔ تو اللہ پاک کی طرف اگر رجوع ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات 2 چیزوں میں انتخاب، سلیکشن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور دونوں درست ہوتی ہیں، اور ایسے میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو علماء فرماتے کہ استخارہ کر لیجئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا،
اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا۔ اس کا پورا طریقہ کار ہے، کتاب ہے بدشگونی، اس میں اس کے سارے طریقہ کار جو ہے وہ استخارے کے حوالے سے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو واقعی اگر جو پرسکون زندگی گزارتا ہے وہ زندگی میں ایک نمایاں کام بھی کر لیتا ہے۔ اور عموماً اہل علم حضرات، یعنی امیر علیہ سنت اس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ آج کل اگر حالات دیکھیں کہ جناب خودکشیوں کا رجحان ہے، تو یہ خودکشیاں کرنے والے کون ہیں؟ جو دنیاوی ڈگریاں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں، آج تک کسی عالم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے خودکشی کی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا۔ تو بہرحال زندگی گزارنے کے لیے کئی معاملات میں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بہترین تربیت عطا فرمائی ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس عظیم مقصد کو لے کر ہم خود بھی ان باتوں کا علم حاصل کریں اور اللہ توفیق دے تو ان باتوں کو لوگوں میں عام کریں، تو تاکہ لوگوں میں جو مایوسی، ڈپریشن اور طرح طرح کے جو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے اداسی ہے، بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اہل علم جو ہیں وہ اس معاملے میں ذہن بناتے ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ جب آپ اور ہم نیکی کی طرف مائل ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، اس کے بارے میں اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، تو ہمارے سارے مسئلے جو وہ سیدھے ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ ہم اپنے ان تمام تر معاملات میں لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں دین کی طرف لائیں، انہیں نیکی کی دعوت دیں۔ اور الحمدللہ اس کے لیے دعوت اسلامی نے درس، بیان، اجتماعات، یعنی یوں سمجھے کہ اس وقت میں عام طور پر تو لوگ اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر رہے ہیں، لیکن دعوت اسلامی نے موقع محل دیکھ کر ماشاءاللہ دیکھیں آپ مدنی چینل پر اللہ کی رحمت سے نشریات میں اضافہ ہوا۔ امیر علیہ سنت خود پرسنلی جب کووڈ کا سلسلہ ہوا تھا تو امیر علیہ سنت نے 2.5-3 ماہ ڈیلی کی بنیاد پر لوگوں کو مدنی مذاکروں کے نام پر خوش اور دیگر مدنی حلقوں کی صورت میں، بیانات کی صورت میں اللہ کی رحمت سے ان کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ اور الحمدللہ کہنے والوں نے یہی کہا کہ ہمارے سارے دن کے جو معاملات اور ٹینشن ہیں وہ امیر علیہ سنت کی اس 1 گھنٹے کے سلسلے میں الحمدللہ ہمیں بہت پرسکون دلا دیتے ہیں۔ تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو ہونا یہی چاہیے کہ ہمارے یہ طلباء کرام جو ماشاءاللہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ مبلغ بھی بنے، درس بھی دیں اور خوب نیکی کی دعوت عام کرنے میں حصہ لیں، تاکہ لوگوں کے اندر جو مایوسی اور ڈپریشن ہے یہ دور ہو، توبہ و استغفار کی طرف لوگ آئیں، اور یوں انشاءاللہ نیکیوں بھرا ماحول ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں عطا ہو جائیں گے۔ تو کوئی ہے آپ میں سے جو روزانہ درس دیتا ہو؟ کیا بات ہے مدینے کی، ماشاءاللہ۔ کم ہے، کم ہے یہ درس سنتے ہوں یا دیتے ہوں، چلو دونوں۔ یہ بھی ایک ہے نا کہ بھئی اب جگہیں کم ہے تو کیا کریں، لیکن گھر میں تو چلیں درس دیتے یا سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو نہیں دیتے سنتے، اگر وہ آج دعوت قبول فرما لیں، دعوت قبول فرما لے کہ روزانہ کم سے کم ایک درس مسجد، چوک، مارکیٹ یعنی باہر، اور اگر اللہ توفیق دے تو ایک گھر کے اندر، تو ہے کوئی ایسا کہ جو نیت اس طرح سے پیش کرے کہ انشاءاللہ 2 درس دینے یا سننے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ یہ دین کی باتیں ہم آگے پہنچائیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ کئی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے اس میں اس طلبہ میں سے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ کتنے حافظ جو حافظ کہلاتے ہیں؟ ٹیسٹ تو نہیں لیں گے ابھی، خیر حافظ کہلاتے ہیں جو، اب تقریباً عارف بھائی آدھے سے زیادہ تو ہیں حافظ، ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، آدھے سے زیادہ ہے یہ۔
کیا بات ہے. ایک آج 15 طلبہ کرام نے الحمدللہ ایک رات میں پورا قرآن مکمل کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں یہ ایک بڑا انقلابی سمجھنے کہ ایک وہ سلسلہ چل پڑا ہے، اور اللہ کی رحمت سے پورے پاکستان سے یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی کارکردگی آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ ایک رات میں پورا قرآن الحمدللہ. تو 15 طلبہ کرام، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اور واقعی قرآن سبحان اللہ، ایک درجے والوں نے 35 قرآن پڑھے. اللہ اکبر. تو یہ خوش آئین بات ہے نا. اسلاف و بزرگوں کی مطلب وہ انداز کو اپنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. اور یہ وہ کام ہے، یہ وہ کام ہے کہ جن کے صدقے جو ہیں وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میں نگران شورا کے ساتھ اس طرح کے اجتماعات میں آیا کرتا تھا. جب نگران شورا کے بیانات ہوتے تھے، نگران شورا مقامی لوگوں کو ایک بات کہتے تھے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ یہ طلبہ کرام جو یہاں پڑھ رہے ہیں نا، ان کے پڑھنے کی برکت ہے کہ آپ کے اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. طلبہ سے تو کی جو علم دین کا جو طالب علم ہے، طالب علم اس کی فضیلتوں میں تو لکھا ہے نا کہ اس کے راستوں پر فرشتے اپنے دیتے ہیں سے جو گزرتا ہے کہ 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. یہ طالب علم کی فضیلت ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن ہے یہی کہ یہ وہ کام ہے کہ اس کام کو کرنے سے جو اس کی برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی، خود کو بھی کہ کوئی ایسا ایوارڈ تو دیا نہیں جا سکتا ہے. انشاءاللہ تو قیامت کے دن ملے گا کہ جب دیکھنے والے دیکھیں گے کہ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. آج بظاہر دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو کہتا ہوگا کہ دیکھو فلانے نے یوں ڈگری حاصل کر لی، فلانے نے یہ کام کر لیا، لیکن وہ مقام ہوگا، وہ منصب دیا جائے گا کہ جب قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے سبب تو جنت میں جائیں گے، لیکن علماء کو روک لیا جائے گا اور ان سے شفاعت کرائی جائے گی. تو اللہ ان فضیلتوں سے، برکتوں سے سب کو حصہ نصیب فرمائے. تو یہ کیا، یہ سفر ہے. یہ سفر کامیابی کے ساتھ گزرے گا تو ہی اس منزل کو پا سکیں گے، ورنہ سچی بات ہے اگر آج یہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے والے ہیں تو ایسے بھی حافظ دیکھیں کہ وہ حافظ تو تھے ایسے ایک رات میں پڑھنے والے، لیکن جب اس نعمت کی قدر نہیں کی تو آج میں ایسے حافظوں کو جانتا ہوں جن کو ایک پارہ بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہی بات ہے نا کہ جو چیز میں نے سلیکٹ کی تھی میں اسی پر رہتا تو یہ اور بھی بہت کچھ ملے گا. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جس لگن کو چاہت سے آپ نے شعبہ لیا ہے، اب یہی دعا کریں کیا ہے، اللہ مجھے عالم دین بھی بنائے، میں مفتی اسلام بھی بنوں، میں دعوت اسلامی کا مبلغ بن کے پوری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. تو بہت 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 مبارک ان تمام طلبہ کرام کو کہ جو یہ فضیلتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور میں ان کے اساتذہ کو بھی اور پوری مجلس کو اس پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ جو اب جیسے ہم حافظ نہیں ہیں، پورا رات میں پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ تو پڑھ سکتے، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، چند رکوع تو پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر مجھے قرآن کھولنے کی ہی توفیق نہ ہو معاذ اللہ، تو یہ میرے لیے کتنا مطلب ایک بیڈ سائن ہے کہ میں قرآن ہی نہیں پکڑ پا رہا ہوں، میں کھول ہی نہیں پا رہا ہوں. تو ایسا نہ ہو، انشاءاللہ اپنے نصیب کو جگائیں گے اور فیضان قرآن حاصل کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح اجتماعات میں شرکت، کیونکہ یہ تو غیر مقیم ہے نا، ہمارا مقیم نہیں ہے نا، تو اب ان کو کون لائے، کون آتا ہے؟ اچھا، رات اعتکاف تو یہ کون سے اجتماع میں جاتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں نا کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع ہر جمعرات کو مغرب عشاء کی نماز کے بعد کہاں ہوتا ہے؟ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. دعوت دیتے ہیں نا.
آپ سے ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. دعوت دیتے ہیں نا؟ ہاں تو آپ رکنا، ہم واپس آ جائیں گے. آپ کو بہت ثواب ملے گا. آپ رکنا، آپ وہاں رکنا، ہم واپس آ جائیں گے. ایسے دعوت دیتے ہیں. ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. تو اعتکاف بھی اگر جن جن سے ممکن ہو. اب تو خیر جمعے کو تو ویسے بھی چھٹی تو تھی نہیں ان کی تو پہلے بھی ہی نہیں تھی. تو خیر اگر رکے وہاں پر، وہیں پڑھیں، وہیں تیاری کریں، اور بلکہ وہاں تو زیادہ ٹائم ملے گا. درجہ وہاں لگا لیں، کمبل ہم آپ کو دے دیں گے وہاں پر انشاءاللہ. نگران جوش میں آئیں گے. اگر رنچو لائن کابینہ میں کوئی مرغیاں انڈے دیتی ہوں، یہاں پر ہیں مرغیاں انڈیاں دیتی ہیں، تو اگر یہاں رنچو لائن کی مرغیاں انڈے دیتی ہوں تو وہ انڈا ان کو پیش کریں. کبھی نگران آئے نا ہمارے ساتھ. گاجر کا حلوہ بھی سوغات ہے، سنا ہے مطلب ہے. تو طلبہ کرام کی کوئی ایسی کوئی خیر خائی ہو، کوئی سوپ ووپ بھی بنا کے لائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ فاتحہ کر لیں گے آپ کے لیے، اس پر سوپ پہ فاتحہ کر لیں گے. ہاں آپ آئیں یہاں پر، کبھی آئیں آم کی پیٹی لے کر گرمی کے دنوں میں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نگران کو دعوت دے رہے ہیں نا؟ دے دو لبیک. کیسی مسکراہٹ آ گئی انڈے کی. تصور میں سب نے دیکھ لیا ہے. گاجر کا حلوہ بھی نظر آیا ہوگا. اچھا وہ گاجر کا حلوہ بھی سادہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر ماوا واوا بھی چھڑکا ہوا ہوگا، کچھ بادام پستے بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو آپ بالکل لے کر آئے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. درس کے حوالے سے جو مساجد میں جیسے کئی جگہ نہیں ہوتی اسلامی میں درس دیتے تو موقع نہیں ملتا. چوک درس ہمارا ایک بہترین کام ہے. چوک درس کی برکت اتنی مالا مال ہے، اس میں بہاریں لکھی ہیں دعوت اسلامی کے رسائلوں میں. کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے، بلیے ڈبو کھیلنے والے، گیم پر کھڑے ہونے والے، اور چرس کا کاروبار کرنے والے، یہاں تک کہ شراب ڈروں میں رکھ کر بیچنے والے، بفضل خدا تعالیٰ چوک درس کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے مسجد کے امام بن گئے. ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں. وہ توبہ کر لی اور دعوت اسلامی میں آ گئے. بمبئی میں ایک چوک درس ہو رہا تھا، اور چوک درس کے دوران ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ چوک درس ہو رہا ہے نا، ہمارے اسلامی میں بغیر بولے اس کو شامل کر لیتے. وہ چوک درس ہو رہا تھا، اسلامی میں ایسا کھڑا ہوتا دیکھا پیچھے سے کوئی جا رہا، اس کو یوں کر کے ایسا قریب کر لیا، وہ کھڑا ہو گیا. چوک درس ختم ہوا، اس نے بولا آپ بھی قافلے میں سفر. وہ چل دیا. وہ قافلے میں جب پہنچا تو بولا میں تو غیر مسلم ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو. قافلے کے اندر الحمدللہ چوک درس کی برکت ہے. اور ایسے کئی، خانپور کا بہت پرانا واقعہ ہے. نکی کی دعوت دینے گئے تو غیر مسلم مسلمان ہو گیا. آج بھی ہمارے رنچھوڑلین میں ہمارے عباس بھائی ماشاءاللہ امام ہیں مزمل مسجد کے، انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ایک مسجد کا چوک درس شروع کیا تھا. آج اس مسجد میں فجر میں 6 چوک درس ہوئے. فجر کی نماز 6 چوک درس آج فجر میں. تو آپ بتائیے فجر کی نماز کے بعد اگر ہم چوک درس دے دیں، اس کے لیے دودھ والے کی دکان، بیکری والے کی دکان، انڈے چنے والے کی دکان، جہاں اس طرح کا رش ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، اسٹاپ کے اوپر ایک چوک درس دے دیں، انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہوگا. اور صبح صبح نکی کی دعوت عام ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اس کام کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اگر یہ کام ہوتے جائیں گے نا تو اس سے فائدہ یہی ہوگا کہ دعوت اسلامی کے کام بڑھیں، جبھی تو یہ جامعت بڑھے، جبھی مدرسے بڑھے. حاجی شاہد کا جب میں عرض کر رہا تھا، چلو اب توجہ سے سننے، نگران موجود ہے. سیالکوٹ میں ہمارا قافلہ گیا تھا، حاجی شاہد تشریف لائے. اس میں بہت بڑا جامعۃ المدینہ ہے ہمارا، وہیں فیضان مدینہ تھا ہمارا مندی قافلہ. تربیتی کورس ہو رہا تھا 12 دن کا، اصلاح اعمال کورس. حاجی شاہد نے اساتذہ اور جو بھی زمین تھے ان کو بٹھا کے کہا یہ فیضان مدینہ کیا، جامعۃ المدینہ کیا، یہ سب اسی وقت تک قائم ہے جب تک ہم نکی کی دعوت دیں گے. ورنہ ماضی تاریخ کیا بتاتی ہے، یہ بہت زیادہ تلخ ہے. 100-200 سال پہلے جنہوں نے سستیاں کی یہ سب چلے گئے، اور یہ سب بنے مدنی کاموں کو اور دینی کاموں کی برکت سے بنے. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ، مدرسۃ المدینہ آن لائن، یہ سب ہم اگر اطراف کے اندر اس کام کو نہیں لیں گے تو قلعے کے اندر رہ کر پتہ چلا باہر سب کچھ آؤٹ ہو چکا ہے، باہر نکل کر دیکھنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے ہم اگر مدنی کام، دینی کاموں میں اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش رکھیں گے، انشاءاللہ خود بھی اس کی برکتیں پائیں گے، اور جو ہم سے ملے گا وہ بھی اس سے انشاءاللہ سیراب ہوگا. تو اس میں 12 دینی کاموں میں کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارے طلبہ کرام یہ بھی پتہ چلے کہ 12 میں سے 12 دینی کام کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بات اور بھی جو ہم عموماً جامعۃ المدینہ میں جا کر عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہو، جیسے چھٹی اب ہو گئی اتوار کے دن، اب اس اتوار کی چھٹی کو ہم فائدہ مند بنائیں
اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ان علاقے، یہ وہ علاقے ہیں کہ جن علاقے والے یہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے چھٹی میں. میں بھی یہیں رہتا تھا صدر، تو ہم لوگ جو ہے وہ پہلے کینٹ اسٹیشن جاتے تھے، پھر ہم محمود آباد جانا شروع ہوئے، پھر ہم نے جناب وہ گھگر پھاٹک جانا شروع کیا، پھر چھٹی والے دن گھارو جاتے تھے، دھابی جی جاتے تھے. تو اس طرح سے ہمارے ذمہ داران ہم کو چھٹی والے دن جو ہے وہ مصروف کیا کرتے تھے. تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہمارے ناظمین، ہمارے ناظم صاحب، ہمارے اساتذہ کرام اس پر بھی کوئی ایسی صورت بنائیں کہ بھائی ایک سمت لے لیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں. تو طلبہ کرام اگر یہاں جمع ہوتے ہوں یا کوئی اور مسجد میں جمع ہوتے ہوں اور ظہر کی نماز میں جمع ہو گئے، وہیں سے سفر ہو گیا اور عصر مغرب میں وہاں علاقۂ دورہ تعطیل اعتکاف کر کے واپس آ گئے، یا صبح چلے جائیں اور ظہر سے پہلے معاملات کر کے ظہر پڑھ کے واپس آ جائیں، تو یوں چھٹی والے دن جو ہے وہ ان مخصوص علاقوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اگر انشاءاللہ اساتذہ کی بھی قریب سے زیارت کرنی ہے تو اگر ایسا کوئی سلسلہ ہو تو آپ تعاون فرمائیں گے چھٹی والے دن؟ نہیں، کبھی مزارات پہ بھی لے کے جائیں، کبھی مطلب. اچھا، ایک اور کام جو ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ہمارا یہ جو جامعۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ، یہ ظاہر اتنا ایک رونق والی جگہ ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی تمام جامعۃ المدینہ میں مدنی مذاکرے بھی ہوں، اور اس وقت میں ہم یہاں اطراف میں دعوت دے کر بلڈنگ جا کر علاقے کے لوگوں کو بھی جمع کر کے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھیں. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہی ہوگا کہ علاقے کے لوگ، جب ہو سکتا ہے آپ کے متعلق اتنا نہ جانتے ہو، کیونکہ جب آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی دکانوں پہ چلے گئے، آپ چھٹی میں باہر نکل کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ بھی 200-250 طلبہ پڑھتے ہیں. تو اگر اس طرح سے علاقے والوں میں نیکی کی دعوت دے کر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. جی، تو جنہوں نے قرآن مکمل کیا ماشاءاللہ، باپو کے ہاتھ میں جو نوٹوں کی گڈی ہے، اگرچہ قیمت تو کم ہے لیکن مجھے لگتا ہے نسبت والی ہے. نسبت والی دو نا، میرے بیگ میں پڑی ہے، میرا بلیک کلر کا بیگ، بلیک بیگ لے، امیر علیہ سنت کی طرف سے ملی ہوئی. 15 جو طلبہ کرام ہیں وہ اگر قریب سے زیارت کرائیں. ایک رسالہ دعوت اسلامی کی بہاروں میں لکھا ہے کہ 5 روپے نے یا 10 روپے نے، 5 روپے نے اس کے گھر کی 17 شادیاں کرا دی. امیر تو 5 روپے دی، میں اس کو جانتا ہوں. 5 روپے سے 17 شادیاں ہو گئی. الحمدللہ، یہ برکت والا لوٹ. امیر کو 5 روپے دیے تھے. میں اس اسلامیہ کو جانتا ہوں جس کے گھر میں 17 شادیاں ہوئی تھیں. یعنی وہ پریشان ہوئے تھے، باپا سے کچھ تبرک مانگا تھا، باپا نے 5 روپے دیے تو ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن